الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد فذلك الجهاد ففيه مصرعي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معزز علماء کرام، ذمہ داران جلسہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ مفید باتیں پیش کروں۔ برادران اسلام، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کے لب لباب کو آپ کے سامنے پیش کروں، آپ سے ادباً ایک گزارش کرتا ہوں۔ وہ گزارش اور وہ نصیحت سب سے پہلے میں اپنے لیے، اس کے بعد آپ کے لیے کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں۔ یہ جو جلسہ ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق بات آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور ایسی محفلیں، ایسے جلسے، ایسی بیٹھکیں جن کے پیچھے یہ پیارا مقصد ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سنائے جائیں، بتائے جائیں، تو اس کے بڑے فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں ذکر کیے ہیں کہ جہاں کہیں لوگ جمع ہوں، بیٹھیں، جلسہ کریں، محفل میں بیٹھیں اور وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کی جائے، نبی علیہ السلام کی احادیث سنائی جائے، تو بیٹھنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بیٹھنے والوں کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتوں کو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر انسان اللہ کی رحمت کو چاہتا ہے اور اللہ کے یہاں اپنا نام درج کروانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، کہنے والا بھی سننے والے بھی۔ کہنے والا اس نیت سے کہے کہ میں
میرے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے حق بات کو پیش کروں اور اپنی ذمہ داری کو جو اللہ نے مجھ پر سونپی ہے ادا کروں۔ سننے والے اس غرض سے سنیں کہ جو حق بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے سامنے پیش کی جائے ہم اس کو قبول کریں گے۔ یہ پاک نیت ہوگی۔ ایسی نیت اگر ہم رکھ کر یہاں بیٹھتے ہیں تو ہمارا بیٹھنا مبارک، ہمارا سننا مبارک، اور وہ ساری فضیلتیں انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ کو اور سارے سننے والے بھائی اور بہنوں کو مخلص کر دے اور اخلاص ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، آمین۔ برادران اسلام، بہت ساری ضروری باتوں کو مجھ سے پہلے کے مقررین نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اسلام پر حملے اور ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری اور ہم مسلمانوں کے کیا فرائض ہیں اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام والا بنایا ہے۔ یہ وہ اسلام مذہب ہے جس کو چنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ وہ اسلام مذہب ہے، دین ہے کہ جس پر چل کر کیا جانے والا ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بڑا سا بڑا ثواب اللہ کے یہاں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی یہ نعمت ہے اسلام۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کی آیت میں، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے، جو قابل قبول ہے، وہ اسلام ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اللہ کے اس پسندیدہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اختیار کرتا ہے اور عمل کرتا ہے اور تقرب اللہ کا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عمل ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلکہ قیامت کے دن آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ نے اسلام کی ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور ایک بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اسلام یہ جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کو مٹانے کی شروع سے، جب سے اسلام دنیا میں آیا، جیسے مجھ سے پہلے شیخ نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ آج جو اسلام کو مٹانے کے حملے اسلام پر کیے جا رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ جب سے اسلام دنیا میں آیا، جب سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، اسلام کی طرف بلایا، وہیں سے دشمنیاں، وہیں سے حملے شروع ہوئے، اس کی تفصیل آپ نے سنا۔ تو یہ اسلام، اس کو جتنا مٹانے کی کوشش کی جائے، یہ قیامت تک مٹنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر کوشش کرتے ہیں کہ مختلف انداز سے اسلام، اس کے نور کو اور اس کی روشنی کو ختم کر دے، اسلام کو ختم کر دے، کبھی قرآن پر حملے کرتے ہوئے، کبھی اس اسلام کے داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتے ہوئے، کبھی مسجدوں پر حملے کرتے ہوئے، مختلف انداز سے اسلام کو مٹانے کی کافر کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کو پورا کرنے والا ہے۔ اگرچہ کافر اس کو پسند کیوں نہ کرے، کافر نہیں پسند کرتا کہ اسلام عام ہو، اسلام باقی رہے، لیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے اور اللہ اپنے ارادے کو پورا کرنے والا ہے کہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا۔ بخاری کی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری سنا دی بہت پہلے، آپ نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق
حتی یأتی امر اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک نبی علیہ السلام کی حدیث، یہ خوشخبری، یہ پیشنگوئی ہے کہ قیامت تک ایک جماعت اسلام پر باقی رہے گی. اور دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا کہ ان کو نقصان پہنچانے والے، ان کو دلیل کرنے والے لاکھ کوششیں کیوں نہ کر لے، پھر بھی یہ لوگ حق سے ہٹنے والے نہیں ہے. اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے. قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہی مذہب ہے. کتنی بھی سازشیں کیوں نہ کر لی جائیں، کتنے بھی حملے کیوں نہ ہو، کتنے بھی کوششیں کیوں نہ ہو اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کی، لیکن یہ مذہب مٹنے والا نہیں. قیامت تک یہ مذہب باقی رہے گا اور اسلام کی بقا دنیا میں ہو کر رہے گی. برادران اسلام، سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ آج اگر کوئی کافر اسلام پر حملہ کرتا ہے تو ہم تعجب کرتے ہیں اور اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے مختلف انداز سے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور بھائی نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ اسلام پر کافروں کی طرف سے حملے ہوتے ہیں اور مسلمان اس کا جواب غیر اسلامی طریقے سے دیتے ہیں. برادران اسلام، کیا وہ آدمی جو اسلام کو نہیں مانتا اور اسلام کے مطابق دنیا میں زندگی نہیں گزار رہا ہے، اس سے کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ کیا اسلام کی حفاظت کرے گا، اسلام کی تبلیغ کرے گا؟ ہرگز نہیں. اس سے یہی امید ہوتی ہے کہ وہ اسلام پر حملے کرے گا، اسلام کو بدنام کرے گا اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم جو اس اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ برادران اسلام، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع اور اطاعت کرنا، یہ مسلمان کی اول ترین ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے بعد، توحید کے بعد، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچان کر، لا الہ الا اللہ کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانے. مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرے، سنتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے. یہ نہیں کہ مختلف فرقوں میں وہ بٹ جائے اور صحیح اسلام کا علم وہ حاصل نہ کرتے ہوئے جہالت کی بیس پر میجورٹی کو فالو کرتے ہوئے، اماموں کی تقلید کرتے ہوئے جیسے چاہے اسلام پر عمل کرے. ہرگز نہیں، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے. بلکہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو، نجات کو اور جنت کو اس پر رکھا ہے کہ مسلمان، اللہ کے بندے، اللہ کو ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کریں. آئیے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آپ کو اس کی دلیل دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے لوگو، اے میرے بندو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جا رہا ہے اور مسلمان کیا اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے کہ تم میرے بھیجے ہوئے نبی اور رسول خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرو اور اطاعت کرو. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، قرآن میں ہدایت کو اس پر رکھا ہے کہ مسلمان اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں. اگر تم محمد کی اطاعت کرو گے تو تم کو ہدایت ملے گی، وہ ہدایت جس کو تم روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا.
صراط الذین انعمت علیہم، پھر اس ہدایت کی تفسیر، اس راستے کی کہ اللہ ایسا راستہ کہ جس پر چلنے کی وجہ سے تیرا انعام ہوا لوگوں پر، ویسا راستہ نہیں ہے اللہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ راستے پر چلنے کی وجہ سے تیرا غضب ہم لوگوں پر ہوا اور لوگ راستے پر چلنے کی وجہ سے صراط مستقیم سے گمراہ ہو گئے۔ ہم روزانہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ کہتا ہے ہدایت کے لیے ضروری ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خطاب مومنوں سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری حدیث ہے، فرماتے ہیں قرآن کی آیتوں میں خطاب دو انداز لوگوں کو، یا ایھا الناس عام خطاب، اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، ایک دوسرا خاص خطاب، احترامی خطاب جو بہت سی آیتوں میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم قرآن کی آیتوں میں یہ سننا یا ایھا الذین آمنوا، اپنی کانوں کو کھڑے کر دینا، یا تو کسی اہم بات کا تم کو حکم دیا جائے گا یا کسی خطرناک بات سے تم کو دور رہنے کے لیے کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیارا خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا اعمال کو برباد کرنا ہے۔ تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ ذرا غور کیجیے ان آیتوں پر اللہ کیا فرماتا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ قیامت کے دن کچھ چہرے آئیں گے جو دنیا میں ڈرتے تھے، عاملۃ ناصبہ، دنیا میں یہ لوگ عمل کرتے تھے، ناصبہ تھکتے تھے، تھک کر عمل کرتے تھے، خوب محنت کرتے تھے، بڑا زیادہ عمل کیا کرتے تھے، تصلی نارا حامیہ، یہ لوگ دہکتی ہوئی آگ میں قیامت کے دن داخل ہو جائیں، جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا بات، ڈرنے والے ایک، خاشعہ عاملہ دو، عمل کرنے والے دنیا میں۔ آج ہم کہتے ہیں عمل کرو عمل کرو عمل کرو، نہیں میرے بھائی، عمل کرنے سے پہلے کوئی اور چیز بتانی ہے لوگوں کو۔ عاملہ عمل کرنے والے یہ لوگ، ناصبہ نصب تھکنے والے، تھکتے تھے، راتوں میں جاگ جا کر عمل کرتے تھے، شہر بستی چھوڑ کر جاتے تھے، عمل کرتے تھے، بہت عمل کیا، خوب عمل کیا، تصلی نارا حامیہ، نتیجہ انجام رزلٹ، ڈرے بھی دنیا میں، عمل بھی کیے اور تھک گئے، بہت عمل کیا۔ انسان کب تھکتا ہے؟ جب زیادہ عمل کرتا ہے، تو یہ لوگ زیادہ عمل کرتے تھے، تصلی نارا حامیہ، نتیجہ ان کا، انجام ان کا، دہکتی ہوئی انگار میں، دہکتی ہوئی آگ میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ کیوں صاحب، کیا وجہ سامعین محترم؟ یا تو ان کے عمل میں شرک تھا، یا ان کا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اگرچہ عمل کرتے تھے، اگرچہ تھکتے تھے، اگرچہ ڈرتے تھے، لیکن دوزخ کی آگ میں یہ لوگ داخل ہو جائیں گے۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت یہ نجات ہے دوزخ سے۔ انسان اگر مسلمان اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کر نبی علیہ السلام کی مکمل بغیر شرط کے، بلا شرط اطاعت کرے گا، مستقل اطاعت، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ میرے بھائی، کیا آج جو نبی علیہ السلام پر حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی ہم مسلمانوں نے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، چاہنے والے، دل و کان سے قربانیاں پیش کرنے والوں نے کیا کبھی غور کیا کہ ہم نے کیا آپ کا حق ادا کیا؟ میرے بھائی، کیا اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے؟ نہ میرے بھائی، ہرگز نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ آپ کہہ دیں ایک مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور اس کے بعد منمانی زندگی گزاریں، جیسی چاہے زندگی گزاریں، جیسے چاہے اخلاق اپنائیں، جیسی چاہے عبادتیں کریں، جیسے چاہے معاملات کریں، جیسے چاہے رویہ کریں، جیسے چاہے اسلام پر عمل کریں. نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی تفسیر علماء کرام نے قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سامنے رکھ کر 4 تفسیر بیان کی. اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق 4 ہے. ایک طاعتہ فیما امر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احکام کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، آپ کے فرامین کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنا، جس کی تفصیل آگے میں بیان کرنے جا رہا ہوں. دوسرا تصدیقہ فیما اخبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری خبروں پر یقین کرنا. آپ نے پیشین گوئیاں فرمائی، آپ نے پچھلے زمانے کے واقعات بیان کیے، آپ نے غیب کی باتوں کو وحی کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، جہنم میں لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا گیا، سود کھانے والے کو اس طریقے سے سزا دیتے ہوئے میں نے دیکھا، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے غیب کی باتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے بعد بیان کیا. پچھلے زمانے کی بہت ساری خبریں آپ نے دی، آئندہ قیامت تک آنے والے بہت سارے واقعات کی پیشین گوئی آپ نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمائی. اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہی یہ ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبروں پر یقین لائیں. ایسا نہیں جیسے کہ آج کل کے نوجوان اٹھ گئے ہیں اور کہہ رہے کہاں عذاب قبر، کہاں کا عذاب قبر، کہاں کا دجال کا فتنہ آج تک نہیں آیا، کب دنیا میں آنے والا ہے. نہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام یہ نہیں ہے کہ آپ کی خبریں ثابت ہو جائیں، آپ کی حدیثیں سند کے اعتبار سے صحیح درجے تک پہنچ جائیں اور آپ اس پر انگلیاں اٹھانا شروع کریں. آپ اپنے عقیدے کو اس کے مطابق نہ رکھیں بلکہ خراب کریں. نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبروں پر آپ یقین لائیں. اور واجتناب ما نہی عنہ وزجر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روکے ہوئے تمام چیزوں سے رک جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن چیزوں کو منع کیا ہے، جن جن چیزوں سے روکا ہے، اپنی زندگی کو ان چیزوں سے دور رکھنا، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے اور یہ محبت کا مطلب ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. آخری چیز وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کی عبادت جو اول واجب المکلف ہے، ایک انسان پر سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کی عبادت جو کرنا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے. اللہ کی عبادت کسی ایک شخص کو مقرر کرتے ہوئے ان کے طریقے پر نہ کی جائے. اللہ کی عبادت دماغ پر زور دے کر جیسے ہم کو اچھا لگتا ہے، جیسے ہم کو اچھا دکھتا ہے ویسے نہ کی جائے اللہ کی عبادت. یا میجارٹی کو دیکھا جائے، حیدرآباد میں زیادہ نماز پڑھنے والے کس طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، ہندوستان میں یا دنیا میں لوگ اللہ کی عبادت نماز مثال کے طور پر کس طریقے پر ادا کرتے ہیں. نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے. مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے. یہ چوتھا حق ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر واجب ہے. برادران اسلام، کیا مطلب اطاعت کا، کیا مطلب اتباع کا؟ کیا زندگی کے ایک گوشے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا اور باقی چیزوں کو خالی کرنا؟ اللہ نے قرآن کی آیت میں کیا فرمایا ہے؟ لقد کان لکم فی، سب کو یاد ہے آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ نے کہا. صلاۃ رسول اللہ نہیں کہا، اخلاق رسول اللہ نہیں کہا، اور دوسرے احکام رسول اللہ نہیں کہا. فی رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. کیا پیاری بات اللہ فرماتا ہے، اے لوگو لقد کان لکم، اے لوگو تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. نمازیں نہیں، عبادات نہیں، اخلاق نہیں، زندگی کا ہر گوشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل لائف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل حیات طیبہ اے لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اے لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عبادات کیسے تھے، اطاعت ویسے کرو. نبی علیہ اطاعت کا مطلب عبادت اللہ کی کیسے کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر. نماز، روزہ، تقرب، قرآن پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، زیارت کرنا، قبرستان جانا، کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی کا کام کیوں نہ ہو، کوئی بھی عبادت کیوں نہ ہو، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا، نماز پڑھی، بخاری کی حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے حج کیا اور کنکریاں ہاتھ میں لی، حدیث بیان فرمایا دیکھو لوگوں علی مثل ھذا فرمو، بخاری کی حدیث جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں کنکریاں ایسے مارنا، اس سے زیادہ مت مارنا۔ آپ نے نمونہ پیش کیا، حج آپ نے ایک پورا حج کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج میں اس حدیث کو بار بار بیان فرماتے تھے لتأخذوا عنی مناسککم، مسلم احمد کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں آیا خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج ویسا کرو جیسے میں نے تم کو بیان کیا ہے اور جیسے میں حج کر رہا ہوں۔ تو پوری عبادت کوئی بھی قسم کی، مالی بدنی ظاہری باطنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا مطلب ہے۔ اور اخلاق اور معاملات، زندگی کا ہر گوشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے گزارا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اخلاق اپنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاملات کیسے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معاملہ تھا، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، رشتہ داروں کے ساتھ، غیر لوگوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے معاملے تھے، پوری لائف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہمارے لیے نمونہ بنائی گئی ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت مکمل کریں، مکمل نہ صرف عبادتوں میں، جیسا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج جہاں تک میرا مشاہدہ ہے مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کو نمونہ مان لیا، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، تراویح وغیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اور وہاں ان کی اتباع اور اطاعت کی جاتی ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، اور نماز کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی ساری حدیثیں ان کو یاد ہے۔ تراویح کی نماز رکعت اتنی بڑی آتی ہے جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، اور اس کی ساری حدیثیں ان کو یاد ہے۔ روزے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے رکھے ویسے رکھے جاتے ہیں، اور روزہ کس سے باطل ہوتا ہے، کس سے روزے میں فرق آتا ہے، اور روزے کا ثواب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ اور روزے کے اعمال، سنتیں وغیرہ ساری یاد ہے اور عمل کیے جاتے ہیں۔ لیکن عبادات کو چھوڑ کر جب اخلاق اور معاملات کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھول جاتے ہیں، یا اللہ عالم کیا وجہ ہے کہ وہاں ان کو اطاعت یاد نہیں رہتی، اپنی ذمہ داری ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ گفتگو میں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں ہے، اخلاق میں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں ہے، معاملات ہو، زمین جائیداد کے مسائل ہو، مسئلے ہو، یا کوئی دوسرا مسئلہ ہو، کیا وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کی جائے گی، آپ کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی؟ یقیناً اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ کہا، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ نہیں کہ ہم عبادات میں آپ کو نمونہ اسوہ مان کر اطاعت کر لیں اور باقی چیزوں میں منمانی کرتے رہیں، نہیں۔ دوسری طرف ایک عجیب قسم کی حرکت ہے، یہاں یہ لوگ اس قسم کی غلطی کرتے ہیں تو دوسرے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے اخلاق میں، معاملات میں تو بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو جان لیا، پہچان لیا اور عمل کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، لیکن عبادات کے معاملے میں بالکل کورے ہیں۔ عبادات کے معاملے میں یا تو تقلید کی جاتی ہے یا اندھا دھند عمل کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی نہ معرفت ہوتی ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اللہ کی عبادتوں میں کی جاتی ہے، تو دونوں لحاظ سے غلطیاں ہیں۔ یہاں غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ایک گوشے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ضرور کی، لیکن باقی زندگی کے معاملات کو، زندگی کے دیگر گوشوں کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، تو وہاں پر عبادات کو ان لوگوں نے ترک کیا، دوسری چیزوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی۔ میرے سامعین محترم، اطاعت اور ذمہ داری مسلمان کی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کو اپنائے، ایک گوشے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے، نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر گوشے میں وہ اٹھے، وہ بیٹھے، وہ بات کرے، وہ گفتگو کرے، وہ لین دین کرے، وہ تجارت کرے، وہ بزنس کرے، وہ زمین لے، زمین خریدے، زمین بیچے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، بیوی کے حقوق کا جہاں معاملہ ہو، بچوں کی تربیت کا جہاں معاملہ ہو، رشتہ داروں کے حقوق کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کے حقوق کا معاملہ ہو، عام غیر مسلمین کا معاملہ ہو، ہر جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو معلوم کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معاملہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیسے تھی۔ میرے بھائیوں، آج اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے کہاں تک اسلام کی حفاظت کی، کہاں تک اسلام کی صحیح معنوں میں
تبلیغ کی، کہاں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج حملے کیے جاتے ہیں. آج ہم کو افسوس ہوتا ہے. اس سے بڑا افسوس مجھے یہ ہے، اس سے بڑا افسوس یہ ہے، اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ آج مسلمان خود عملی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر حملے کرتا ہے. عملی طور پر اس کا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے خلاف، اس کی تعلیم اور اس کا علم اور اس کا پھیلانا اور اس کا کام، اس کے طریقہ، اس کا بزنس، اس کی تجارت، اس کی شادی، اس کی بیاہ، اس کی خوشی، اس کا غم، ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تعلیمات کے خلاف. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اس کامل سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ تاریخ میں کتابیں لکھے گا؟ وہ افسوس کی ضرور بات ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسلام کا نام لینے والا مسلمان بھائی، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا، درود پڑھنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر اتر آیا ہے. مختلف انداز سے مخالفت ہے. میرے بھائیوں، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی ذمہ داری ہے؟ کیا ہم نے اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق یہ ہے کہ ہم منمانی زندگی گزاریں؟ جیسا کہ میرے بھائی نے اشارہ کیا، مجھے وہ الفاظ کہنے تھے جو انہوں نے کہے. آج جو ابھی پچھلے ہفتے واقعات ہوئے، کیا یہ اسلام ہے؟ احتجاج کرنا، روڈوں پر اتر آنا، کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں اس طریقے سے اس حملے کا جواب ہم دیں گے؟ کیا غیر مسلموں کی چیزوں کو نقصان پہنچانا اور ان کی دکانیں جلانا، پتھراؤ کرنا، مندروں کو مارنا، مندروں پر پتھر مارنا، کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے؟ آپ مجھے بتائیے. کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے؟ اور کیا یہ اسلام ہے؟ ہر کسی اینٹی اسلام ہے. یہ اسلام نہیں، مخالف اسلام چیزیں ہیں. آج افسوس یہ ہے، اسلام کا علم بردار صحیح معنوں میں حق اسلام کا صحیح دین، صحیح تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سنتیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہا ہے. آج ضرورت اس بات کی کہ دنیا کو ہم دکھائیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دہشت گرد نہیں تھے، پتھر مارنے والے نبی نہیں تھے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. طائف کی گلیوں میں جاتے ہیں، توحید کی دعوت لے کر پتھراؤ کیا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی گلیوں پر، طائف والوں پر پتھر نہیں مارے، اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے، پتھر مارے گئے. کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث ہے، فرشتہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے سے خون نکل رہا ہے. بخاری میں الفاظ آئے، چہرہ خون آلود ہو گیا ہے. فرشتہ آ گیا ہے، آ کر کہہ رہا ہے حکم دیجیے. فرشتہ کون سا فرشتہ؟ پہاڑوں کا فرشتہ کہہ رہا حکم دیجیے آپ سے. ایک طائف والوں کو جنہوں نے آپ پر حملہ کیا ہے، گستاخی کی ہے، خون بہایا ہے آپ کا، حکم دے ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دوں. کیا فرماتے ہیں؟ بخاری میں الفاظ آئے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے. اللہ یہ لوگ نہیں جانتے اللہ میرا مقام کیا ہے، میری دعوت کیا ہے، توحید نہیں سمجھتے. اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. یہ ہمارے نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ہمارے وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ایسے رسول کی اطاعت کرو. کہاں ہے اطاعت؟ جذبات کا نام اسلام نہیں ہے میرے بھائی، منمانی کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، چیخنے چلانے کا نام اسلام نہیں ہے، پتھر مارنے کا نام اسلام نہیں ہے، گالیاں دینا اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، پڑھیں، علم لیں اس کا. آج یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ جہالت کی وجہ سے. آج ایک مسلمان کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو بتائے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ طریقے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی زندگی گزارتے تھے جیسے میں زندگی گزارتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نمونہ تلاش کرتے ہوئے عمل کرے اور لوگوں کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال تعلیمات کو رکھے. یہ کب رکھے گا مسلمان بتائیے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب اس کے پاس علم ہوگا، جب اس کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسے گزری، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے نماز پڑھی، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ کیسے تھا، بیہیویئر کیسے تھا، اخلاق کیسے تھے، معاملات کیسے تھے، لین دین کیسے تھے. آپ کی ٹوٹل لائف جب تک انسان کو معلوم نہیں ہوگی، مسلمان کے علم میں نہیں رہے گی، اس وقت تک وہ صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر نہ خود عمل کر سکے گا اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھے گا. آج ہم فرقوں میں بڑھ گئے، اماموں کی تقلید شروع ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ختم ہو گئی. میرے بھائی، اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کی سب سے بڑی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجرین اور انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کی زندگیوں کو، ان کی حیات کو پڑھ کر دیکھیں
صحیح کتابوں کی روشنی میں، وہ نہیں کہ منگھڑت واقعات صحابہ کے طرف منسوخ کیے گئے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے، کہنے والا جیسے چاہے کہہ دے، سننے والے جیسے چاہے مانتے چلے، نہیں، تحقیق کرتے ہوئے یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے فلاں صحابی سے وارد ہو چکا ہے، تو صحیح معنوں میں صحیح کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کس طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیوں میں اطاعت اور اتباع کا جذبہ تھا اور کس طریقے سے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تابعین کی زندگی میں ہمارے لیے مثالیں، اس کے بعد تبع تابعین اور پھر ائمہ کا دور آتا ہے۔ ائمہ نے کیا نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا؟ کیا ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لوگوں کے سامنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں رکھی؟ یقین رکھی، لیکن کہاں معلوم ہے ہم کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی تقلید کی طرف ان کو دعوت دی۔ نہیں میرے بھائی، اٹھائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ان کے شاگردوں نے ان کے احکام کو جو نقل کیا، ان کی تعلیمات اور مسائل کو جو درج کیا ہے، کتابوں کے حوالوں سے اٹھا کر دیکھیے یوسف بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا احکام ہے، کیا تعلیمات ہیں، دیکھیے محمد رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تعلیمات ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، نبی علیہ السلام کی اتباع کی تعلیم، نبی علیہ السلام کی اتباع، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی آج تقلید کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے اور نبی علیہ السلام کی مخالفت ہو رہی ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں بالکل صحیح طریقے پر جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ ایک بڑی پریشانی ہے، بگ پرابلم کیا ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ سارے طریقے نبی علیہ السلام کے طریقے ہیں، ساری عبادتیں، ساری جو ائمہ کے طریقے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ جب ہم کتابیں اٹھاتے ہیں، مطالعے میں تحقیق، علم حاصل کرنا جو بہت بڑی ذمہ داری ہے آج مسلمان، جب علم کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، جیسا کہ ان لوگوں کو تعجب ہوا جو لوگ بغیر علم کے یہ سمجھتے تھے کہ سارے طریقے برحق ہیں، سارے راستے جنت کے راستے ہیں۔ علم حاصل کیا، تعجب ہوا کہ ہم کتنا غلط سمجھتے تھے اور جہالت کتنی نقصان دہ چیز ہے اور علم کتنا فائدہ مند چیز ہے۔ علم کی روشنی میں ان کو معلوم ہوا طریقہ ایک ہے نبی علیہ السلام کا، نبی علیہ السلام کی عبادتیں، آپ کے معاملات ایک طریقے کے تھے، 4 5 10 15 طریقے کے نہیں تھے میرے بھائیوں۔ تو علم کی روشنی سے انسان کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا نبی علیہ السلام کی صحیح معنوں میں اطاعت بھی نہیں کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کس کو معلوم ہے آج؟ نبی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تعلیم دی اپنے ماننے والوں کو؟ کیا فرقوں میں بٹنے، الگ الگ رہنے کا حکم دیا؟ ہر کس نے، وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، کیا بہترین تعلیمات ہے، کیا بہترین اقوال ہے، کیا درین فرامین ہے۔ امام شافعی، اللہ اکبر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کیا بہترین الفاظ، کیا بہترین اقوال، کیا تعلیمات ہیں۔ فرماتے ہیں حرام علی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام علی ان یفتی بکلامی من غیر ان یعرف دلیلی، اس آدمی پر حرام ہے کہ جو میری دلیل کو نہیں جانتا کہ میں نے کہاں سے مسئلے کو بیان کیا ہے، میری بات کا فتویٰ دیتے ہوئے لوگوں کے سامنے فرمائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اجمع المسلمون، کیا الفاظ ہے ذرا غور کیے، اجمع المسلمون علی من استبانت له سنة من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا يحل له ان يدعها لقول احد كائنا من كان۔ اللہ اکبر، کیا بہترین الفاظ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہے۔ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت، نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ اگر واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح سند سے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی آدمی کے لیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا امام اور عالم کیوں نہ گزرے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بڑا بزرگ کیوں نہ گزرے، کسی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ترک کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کہاں ہیں؟ شافعی مسلک کو ماننے والے کہاں ہیں؟ حنفی مسلک کہاں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم دیتے ہیں اتباع کی، ان کے شاگردوں میں اتباع کا جذبہ، تقلید نہیں۔ یوسف بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رفع الیدین کا مسئلہ آتا ہے تو فتویٰ دیتے ہیں، کتاب میں علامہ محمد ناصر الدین البانی نے صفت صلاۃ النبی کے مقدمے میں اس کو لکھا، کتابوں کے اوراق کے حوالوں سے، صفحات کے حوالوں سے، کہ امام محمد اور جن کی مشہور کتاب موطا ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف، دو شاگرد، ان کے شاگرد، ان دونوں کے خاص شاگرد یوسف بلخی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں۔ جب سوال ان کے پاس ہوتا ہے رفع الیدین کا، کہتے ہیں کہ ہمارے 3 مشائخ نہیں کیا کرتے تھے۔ کون 3؟ امام محمد،
امام ابو یوسف اور ان دونوں کے شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان تک احادیث نہیں پہنچی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں مجھ تک پہنچ گئی ہیں جو متواتر احادیث ہے، لہٰذا میرا فتویٰ یہ ہے کہ امام شروع میں رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت نفل کرے۔ اسی طریقے سے استسقاء میں آپ کے بارے آپ سے سوال کیا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی شانی سے، استسقاء میں کیا کہتے ہیں آپ؟ نماز پڑھی جائے یا دعا کی جائے؟ فرمایا کہ حدیثیں مجھ تک پہنچی ہیں، صحیح حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نماز پڑھی جائے، 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور دعا کی جائے، جبکہ یہ فتویٰ ان سے پہلے ان کے 3 مشائخ کا نہیں تھا۔ کہاں ہے تقریر؟ اتباع تو ہے یہ، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا معاملہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کیا فرماتے ہیں؟ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ ایک سنت اگر ثابت ہو جائے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، ایک حدیث، ایک سنت ثابت ہو جائے، اب اس کو کسی کے لیے چھوڑنا حلال اور جائز نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک مشہور قول ان کا، بڑا زبردست قول، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، امام شافعی کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں صحیح حدیث میرا مسلک ہے، میرا مذہب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح آ جائے، کیسے؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اماموں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی تعلیم دی ہو؟ نہیں میرے بھائی، پریشانی ہماری آج کی ہے کہ ہم بڑھ گئے الگ الگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع صحیح معنوں میں نہیں ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتباع کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں، جبکہ علم اگر ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اب تک مخالفت کر رہے تھے۔ جیسے کہ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو جب علم ہوا وہ رونے لگے قسم اللہ کی، کیا تو اس سے میرے سامنے ایک پاکستانی بھائی کا واقعہ، وہ آنکھوں سے آنسو بہانے لگا اور کہنے لگا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اب تک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کر رہا ہوں، جب اس کو معلوم ہو گیا کہ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں مخالفت کر رہا ہوں، وہ توبہ کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائی علم حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے، صحیح مسلک کو پہچانیے، صحیح طریقے کو جانیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معلوم اطاعت اور اتباع کیجیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وہی الفاظ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہی الفاظ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا بہترین بات مسجد نبوی میں رہ کر کہتے ہیں، امام دار الہجرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں، کہاں ہے ماننے والے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کائنات میں دنیا میں ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے ان قبر والوں کی، اور اشارہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف، فرمایا ان کی بات لینا واجب، چھوڑنا جائز نہیں۔ جیسا کہ آپ نے اپنی حدیث بخاری میں بیان فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جتنا ہو سکے تم کو عمل کرو، جتنا ہو سکے اس پر عمل کرو، اور کسی بات سے اگر منع کرو تو تم اس سے رک جاؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے پیش نظر فرماتے ہیں کائنات میں ہر ایک کی بات کو قبول بھی کیا جائے گا اور چھوڑا بھی جائے گا۔ بڑے سے بڑا مقرر، خطیب، امام، مجتہد اور فقیہ، محدث، کوئی صحابی، تابعی، کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیا بھی جائے گا، لیا کب جائے گا، قبول کب کیا جائے گا؟ جب اس کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو۔ چھوڑا کب جائے گا؟ ظاہر بات ہے جب اس کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف۔ کتنا صاف، کتنی صاف کھری بات، کوئی پریشانی کی بات نہیں، نہ سمجھ میں آنے والی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بالکل صاف بات۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وہی تعلیمات، اطاعت کرو، اطاعت کرو، اطاعت کرو، محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، کسی کی تقلید مت کرو، نہ امام ابو حنیفہ کی، نہ امام شافعی کی، نہ فلاں کی، نہ امام مالک کی، نہ اوزاعی کی، نہ لیث کی، نہ کسی اور کی، کسی کی، نہ نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی، کسی کی تقلید مت کرو۔ وخذ الاحکام من حیث اخذوا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ احکام وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے دیا ہے، کہاں سے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسلمان کی آج ذمہ داری ہے کہ وہ علم لے اور دیکھے کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی تعلیم جو صحابہ نے دی، تابعین نے دی، تبع تابعین نے دی، محدثین نے، ائمہ اربعہ نے دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی تعلیم، تو کس طریقے سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا کرے گا اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جانا، حوض کوثر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کا پانی انسان پیے، لیکن ان لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا۔ سنن کی روایت دلیل ہے جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں اطاعت نہیں کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہیں کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، ان لوگوں کو حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کتنی ایسے واقعہ، کتنی حدیثیں ہیں، لیکن ضرورت کیا ہے؟ عمل کی۔ بہت ہم نے سنا، سننے کا بڑا عجیب شوق ہے ہمارے پاس، خاص طور سے ہندوستانی ہمارے بھائیوں مسلمانوں کا۔
سننا, جلسے مقرر کرنا, کانفرنس. عمل کی بات آئے تو میں بھی پیچھے, آپ بھی پیچھے. یہ کہاں ہے؟ اصل تو عمل ہے نا صاحب, اصل تو عمل ہے. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو کہ عمل کرو, کیونکہ اللہ ان کے عمل کو دیکھتا, کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا ہے. آج ضرورت ہے عمل کی. عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلا کام علم, اس کے بعد عمل, اس کے بعد تبلیغ, اس کے بعد صبر. یہ سٹیجز ہیں جو قرآن کی آیتوں سے علماء کرام نے اخذ کیے ہیں اور اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے. علم حاصل کرنا, نبی علیہ السلام کا حق ہم کیسے ادا کریں گے؟ صحیح اسلام کیا ہے؟ مارنا, روڈوں پر احتجاج کرنا, جلسے جلوس کرنا, بند کرنا. چیک کیجیے, میں نہیں کہتا, آپ چیک کیجیے کیا یہ اسلام ہے صحیح. آج فرقوں میں بٹنا, ایک دوسرے کو گالی دینا, اس کی مسجد میں یہ نہیں آنا, اس کی مسجد میں وہ نہیں آنا. مسجد میں کوئی آئے, اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف نماز پڑھے تو اس کو ایسے گھورنا کہ دوبارہ وہ مسجد میں آنے کی ہمت نہ کر سکے. ایک دوسرے پر فتوے لگانا, یہ کافر, وہ مشرک, تو منافق, تیرے پیچھے میری نماز ہے, میرے پیچھے تیری نماز ہے, تیری بیٹی میرے نکاح میں نہیں آ سکتی, میری بیٹی سے تیرا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ مشرک ہے, وہ جہنمی ہے, وہ دوزخی ہے, وہ منافق ہے, وہ پکا مشرک ہے. کیا یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے؟ اور چیک کیجیے, اٹھائیے کتاب, علم حاصل کر کے دیکھیے. آج جو فتوے ہم دیتے ہیں, 4 حدیثیں ہمارے پاس ہیں, 4 حدیثوں کا علم ہے اور فتوے اتنے لمبے لمبے ہم دیتے ہیں. علم اٹھا کر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں آتا. آج یہ جو انگلش میڈیم پڑھتا ہے, عربی کی حدیث اعراب اس کو پڑھنے نہیں آتا, نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر حملہ کر رہا ہے. آج کہتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیثیں قرآن کے مخالف ہیں, یہ حدیث ایسی ہے, یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے صحیح, نبی علیہ السلام کیسے یہ فرما سکتے ہیں, نبی علیہ السلام یہ کام کیسے کر سکتے ہیں. کیچڑ اچھالتا ہے, نوز باللہ, انگلیاں اٹھاتا ہے, انکار کرنے کی جرات کر رہا ہے. مسلمان کلمہ پڑھنے والا, پریشانی اپنوں سے ہے میرے بھائی, غیروں سے بعد میں. پہلے پریشانی اپنوں سے, ان اپنوں کو سدھارنا ہے, ان کی اصلاح کرنی ہے, ان کو سمجھانا ہے بھائی ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ذرا اٹھاؤ, اسلام کیا ہے دیکھو, نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے, ذرا اٹھا کر دیکھو. نبی علیہ السلام کی اتباع کرو, صحیح اسلام کو فالو کرو, لوگوں کے سامنے صحیح اسلام کا رکھو. آج بھاگتا ہے کافر اسلام سے. کیوں؟ کیونکہ آج اسلام کے ماننے والے نے ہر وہ کام کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے. حرام کام مت کرو, سود مت کھاؤ, رشوت مت کرو, گالی گلوچ مت دو, مارو مت, لڑائی مت کرو, قبضے مت کرو, زمین جائیداد گڑبڑ الٹا سیدھا کچھ مت کرو, سیدھی زندگی گزارو, سیدھی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. بخاری کی حدیث, نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت اس وقت کی جب صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ایک لکیر کھینچی, فرمایا, اور اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی کچھ اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. آیت کی تلاوت کے فرمایا میرا یہ سیدھا راستہ. تو یہ آج جو ہم سمجھتے ہیں راستہ, اسلام جس کو ہم سمجھتے ہیں, اور نبی علیہ السلام کی محبت ہم جس کو سمجھتے ہیں, کیا یہ ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی. اتباع کرنا, سیدھے راستہ جو نبی علیہ السلام کا راستہ ہے اس پر چلنا, یہ ہے نبی علیہ السلام کی محبت. الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات, الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات, نور تجلى